السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ کوئن یوٹیوب چینل۔ اللہ پاک سے دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو یوں ہی خوش رکھے۔ دوستوں، میں آپ سب کی بھیجی ہوئی سٹوریز کو ناریٹ کرتا ہوں، تو اگر آپ ہم سے کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ایک لنک ایڈ ہے، آپ جس طرح چاہیں ہم سے سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ عبداللہ نے شیئر کی ہے، جن کی عمر 17 برس ہے۔ تو آئیے انہی کی منہ زبانی سٹوری سنتے ہیں۔ میرے نانا ابو نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے قبرستان سے تھوڑی دور اپنا گھر بنایا تھا۔ تب وہ گھر بالکل ٹھیک تھا، یعنی کہ جنات وغیرہ نہیں تھے اس میں۔ گھر کافی بڑا تھا، 5 بڑے کمرے، 2 سٹور، 1 کچن، 3 واش روم، 1 پکا صحن، جبکہ اس کے ساتھ ایک کچا صحن بنایا تھا، جبکہ چھت پر صرف 2 کمرے اور 1 واش روم تھا۔ گھر کافی بڑا تھا۔ جب گھر کو بنے 4 سال ہو گئے تو نانا ابو نے کچے صحن میں ایک کنواں کھدوا دیا، لیکن کچھ عرصے بعد پانی سوکھ گیا تھا۔ تب نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا تھا، لیکن کنواں بنوانے کے بعد سے ہی گھر میں جنات کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ میرے 3 ماموں اور 1 خالہ ہیں، ان سب نے اور نانا نانی نے بھی گھر میں بہت دفعہ جنات کی موجودگی کو محسوس کیا، لیکن تب تک کسی کو جنات نے ڈرایا نہ ہی نقصان پہنچایا تھا۔ میرے بڑے ماموں کی شادی ہوئی تو مامی نے بھی کچھ غیر معمولی چیزیں محسوس کی۔ نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا۔ ایک دن میری نانی امی نے ایک کمرے میں آٹے کی بوری رکھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگیں، وہ آٹے کی بوری خود بخود کمرے کے دروازے کے پاس آ گری۔ وہ بوری اپنی جگہ سے تقریباً 10 فٹ دور جا گری۔ میری نانو ڈری نہیں، بلکہ واپس اسی جگہ بوری رکھائیں۔ میرے نانی امی اور میرا نانا ابو دونوں گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے گاؤں میں بہت بار اس طرح کی چیزیں ہوتی دیکھیں، اسی لیے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد گھر کے ہر فرد کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہا۔ میرے بڑے ماموں اور مامی چھت پر رہتے تھے۔ ایک دن میرے چھوٹے ماموں نے مامی کو ڈرانے کے لیے دور سے چھوٹا بالو مارا۔ وہ مامی کے پاؤں پر لگا، لیکن مامی کچھ کہے بغیر ہی کمرے میں چلی گئیں۔ ماموں سیڑھی سے اترنے لگے تو دیکھا کہ مامی نیچے سے اوپر آ رہی تھی۔ ماموں ڈر گئے اور مامی کو بتایا کہ ابھی وہاں انہوں نے کسی کو بالو مارا تھا۔ ماموں مامی کے ساتھ کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہ بالو وہیں پر پڑا تھا۔ ماموں بتاتے ہیں کہ اس رات وہ سو نہیں سکے، کیونکہ کوئی چیز بار بار ان کے پاؤں پر لگتی۔ وہ اٹھ کر دیکھتے تو کوئی نہ ہوتا۔ وقت گزرتا رہا اور سب ماموں اور خالہ کی شادی ہو گئی، لیکن سب کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ کزن لوگوں نے بھی بہت بار سٹور کے ساتھ والے کمرے میں کسی عورت کو دیکھا ہے، جس نے ایک چھوٹے بچے کو اٹھا رکھا ہوتا تھا۔ جب وہ کسی بڑے کو اس جگہ پر لے کر جاتے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جنات کسی نہ کسی طریقے سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے۔ اب تو سب کو یقین ہو گیا تھا۔ میرے نانا چھت پر سوتے تھے، گرمیوں میں باہر کھلے آسمان کے نیچے سوتے۔ ان پر 2-3 دفعہ کسی چیز نے حملہ کیا، ان کی مچھردانی اکھاڑ دیتے۔ نانا چارپائی کی ایک طرف کلہاڑی رکھتے تھے، وہ فوراً آیت الکرسی پڑھتے اور کلہاڑی اٹھاتے، لیکن ہر دفعہ وہ یہ دیکھتے کہ وہ چیز سائے کی صورت میں ہوتی تھی، اور وہ چیز فوراً گھر کے پیچھے باغ میں چھلانگ مار دیتی۔ نانی کسی عورت کے کہنے پر ایک خاتون کے پاس گئیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنات اس بند کنویں میں رہتے ہیں اور آپ کو وہ اس لیے تنگ کرتے ہیں کہ آپ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ نانا ابو اور نانی امی نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر بیچ دیں گے۔ جب گھر کے بیچنے کی بات سب کو بتا دی تو اس کے بعد رات کو صاف نظر آتا کہ چھت پر بنے کمرے کی چھت پر کوئی بیٹھا ہے، اور اس بات کی تصدیق ساتھ موجود دوسرے گھر کے لوگوں نے بھی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا
کہ آپ کی چھت پر جو کمرے بنے ہیں وہاں کوئی عورت بیٹھی ہوتی ہے، اور تہجد کے وقت ہم سب نے دیکھا ہے اس کو۔ ایک بار خالہ اور ان کی بیٹی چھت پر سو رہی تھی کہ ساتھ والے کمرے میں نانا ابو اور نانی امی بھی تھیں۔ خالہ واش روم جانے کے لیے اٹھیں تو جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلیں، کمرے کی چھت پر سے کسی کے پاؤں نظر آئے لٹکتے ہوئے۔ وہ آیت الکرسی پڑھنے لگیں اور نانی امی کو جگایا۔ خیر کچھ عرصہ بعد گھر بک گیا اور اس گھر سے جان چھوٹی۔ میں نانی امی کے ساتھ اس گھر ہر ہفتے جاتا تھا، لیکن میں نے کسی جنات کو نہ دیکھا اور نہ ہی کبھی محسوس کیا۔ جب میری عمر 17 سال تھی تب وہ گھر بیچا تھا۔ ان 17 سالوں میں ایک دفعہ بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ گرمی کی آدھی چھٹیاں میں نانی امی کے گھر پر گزارتا تھا۔ میری امی نے بھی کسی چیز کو نہیں دیکھا وہاں، جبکہ نانی امی، نانا ابو اور گھر کے ہر فرد، یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ بھی واقعات ہوتے رہے تھے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی، کیونکہ جب ہم نے ہمارے اس گھر چینل کو پر اس بیچ طرح دیا کی تو ویڈیوز اس گھر کو آتی بیچنے رہتی کے ہیں۔ بعد ہماری تو اگر ساری آپ نے مصیبتیں ختم ہو یہ گئیں۔ سٹوری مکمل اس گھر دیکھی کے ہے بیچنے تو کے اس ساتھ ویڈیو پر ساتھ ایک کمنٹ ہمارا کر اس گھر دیجئے، سے وابستہ تاکہ تعلق جس سے ہمیں اور اس سے موٹیویشنل محبت اکاؤنٹ سب کے ملتا سب رہے وہیں گا۔ پر رہ گئی۔ ہم اور آپ کے لیے اسی ہم اپنے طرح نئے گھر چینل میں منتقل ویڈیوز ہوئے لاتے رہیں گے اور وہاں پر اور اپنی آپ نئی کو زندگی کا پرامن آغاز طور کیا۔ پر ہارر سٹوریز کی بنیادوں پر سٹوریز دیتے رہیں گے۔ تو اگر آپ سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک ایڈ ہے، آپ وہاں پر جا کر اپنا ای میل ایڈ کر دیجئے یا اپنا نمبر ایڈ کر دیجئے، یا ہمارے نمبر پر ایڈریس پر رابطہ کریں۔ تو نیکسٹ ٹائم ہم آپ کی ویڈیو کو ریپوسٹ کریں گے تاکہ لوگ بھی جانیں کہ کیا واقعات دنیا میں ہوتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔